الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی 204 آیت ہے، آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اور ذخیرہ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آج ایک مسئلہ جس کو قرأت خلف الامام کہا جاتا ہے، امام کے پیچھے قرأت کرنا، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی سورت ہو، سورۃ الناس تک، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جتنی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کا حکم کیا ہے؟ آیا امام کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ تمہیداً پہلے یہ بات سمجھ لیں، نمازی کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ایک منفرد جو اکیلا نماز پڑھتا ہو، کیا ہو بھائی؟ منفرد جو اکیلا نماز پڑھتا ہو۔ نمبر 2 امام، جیسے ابھی ہمارے امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے، نماز انہوں نے بھی پڑھی ہے لیکن امام ہونے کی حیثیت سے انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو نمازی کی دوسری قسم کیا ہے؟ امام۔ اور نمازی کی تیسری قسم کیا ہے؟ مقتدی، جو ہم نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ تو بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہوگی نماز کی؟ ایک نمازی جو منفرد ہو، نمبر 2 نمازی امام کی صورت میں ہو، نمبر 3 نمازی مقتدی کی صورت میں ہو۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں، جو منفرد ہو، اکیلا نماز پڑھتا ہو۔ منفرد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو اکیلا نماز پڑھتا ہو، امام کے پیچھے نہ پڑھتا ہو، اکیلا نماز انفرادی طور پر پڑھتا ہو۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بالاتفاق کہ وہ قرات کرے گا، اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے دیگر قرات کا بھی ملانا ضروری ہے۔ اگر وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، یہ اتفاقی صورت ہے۔ اور دوسری صورت اتفاقی کیا ہے؟ امام جو قائم ہے، کھڑا ہے آگے، اس پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا بھی ضروری ہے۔ اگر امام سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا یا سورت ساتھ نہیں ملاتا تو امام کی نماز ادا نہیں ہوگی، یہ بھی اتفاقی صورت ہے۔ تیسری صورت ہے اختلافی، جس کو میں نے تیسرے نمبر پر رکھا، وہ مقتدی۔ جیسے ہم نے ابھی مغرب کی نماز امام کے پیچھے ادا کی، ہمیں مقتدی کہا جائے گا۔ تو مقتدی قرات کرے گا یا نہیں، سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اب یہ اختلافی صورت ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اہل سنت والجماعت احناف کا نظریہ کیا ہے کہ مقتدی ہو تو امام کے پیچھے اس کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت اس کو نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، یہ کوئی خطابت نہیں، یہ درس ہے۔ درس میں انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ بات سمجھے بھی اور میری اور آپ کی تمام کی توجہ یہاں پر رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقتدی ہونے کی حیثیت سے ہم نے ابھی مغرب کی نماز امام کے پیچھے ادا کی، اب ہمارے لیے کیا حکم تھا؟ تو احناف کے نزدیک مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ ہو یا اور کوئی صورت ہو، کسی بھی قسم کی قرات کی اجازت نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ دونوں حالت میں امام کے پیچھے قرات کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمارے جو فریق ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ہماری ضد ہیں، مقابل جو ہیں، وہ حضرات کہتے ہیں چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، ناقص ہے، ادا ہی نہیں ہوگی سرے سے، کیونکہ فرض کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہ دونوں کا دعویٰ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ دیکھو، دعویٰ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب بندے کو دعویٰ سمجھ آ جائے پھر دلیل سمجھنا آسان ہوتی ہے، پھر بندہ اندازہ لگا لیتا ہے، عام آدمی بھی، کہ بھئی دعوے کے مطابق دلیل کون دے رہا ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم قرآن حدیث سے بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کس کا دعویٰ دلیل کی بنیاد پہ اور کس کا بلا دلیل ہے، وہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ہمیں دعویٰ پتہ ہو اصل۔ تو اس لیے میں نے آپ کو ذرا دعویٰ آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں رکھا۔ ایک تو یہ بات ہے، دعویٰ آ گیا ہمارے سامنے۔ اب جو ہمارا نظریہ اہل سنت والجماعت احناف کا، سب سے پہلے ہم مکلف ہیں کہ ہم اپنے دعوے پر دلائل دیں کہ بھئی ہم قرات سے جو منع کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ نہیں؟
تو سب سے پہلے ہمارے ذمے آتا ہے، تو ہم اپنے دعوے کے مطابق دلائل بھی دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ سب سے پہلے میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ آیت کریمہ میں نے عرض کیا سورۃ الاعراف کی آیت ہے، 204 اس کا نمبر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ شروع میں ابتداءً ایسا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے تھے نماز میں، اور صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے قرأت کیا کرتے تھے نماز میں، بس پھر قرأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلط ملط ہونا شروع ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد پوچھا، آپ حضرات میرے پیچھے قرأت کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی بالکل، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں نماز میں ہم آپ کے پیچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی یہ کہوں کہ کون مجھ پر قرأت کو خلط ملط کر رہا ہے، اور آگے روایات آئیں گی اس میں آتا ہے کہ کون میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے قرأت کرنے میں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اور آپ پر قرأت بھاری ہوئی، اللہ رب العزت نے فَنَزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرما دی اور فرمایا یہ نماز مفروضہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پہلے قرأت مشروع تھی، صحابہ قرأت کر لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے۔ جیسے میں نے عرض کیا گزشتہ درس میں، نماز میں تبدیلی آئی، پہلے نماز میں بات چیت کی بھی اجازت تھی، گنجائش تھی، آہستہ آہستہ پھر نماز میں بات چیت سے بھی منع کر دیا گیا، نماز سکون کی طرف چلی گئی۔ بالکل اسی طریقے سے نماز میں امام کے پیچھے پہلے قرأت کی جاتی تھی، اس کا ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ احادیث موجود ہیں، یہی حدیث مبارکہ دال ہے، اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ نے قرأت کی ہے پیچھے۔ جب قرأت نبی علیہ السلام پر بھاری ہوئی، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی قرأت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، کیا کرو بھئی؟ غور سے سنو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم استماع کا جو لفظ ہے فَاسْتَمِعُوا کا تعلق جہری نماز سے، ظاہر ہے جب امام جہری نماز پڑھاتا ہے فجر تو ہم قرأت سنتے ہیں، ہمیں آواز آتی ہے، تو ایک حکم آیا فَاسْتَمِعُوا، غور سے سننا ہے، دوسرا حکم ساتھ آیا وَأَنصِتُوا، آپ کو قرأت سنائی دے یا نہ دے، یعنی سری نماز کے متعلق انصتو، آپ کا کام ہے چپ رہنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ چپ رہنا ہے امام کے پیچھے، جاری نماز ہو تب بھی، سری نماز ہو تب بھی امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پہلی اور مضبوط ترین دلیل ہے جو کہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ اچھا یہ ہماری پہلی دلیل آگئی، اس دلیل کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اب یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اس کی میں نے ایک تفسیری روایت آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ دوسری بات، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد سے اجماع نقل کیا، فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی المکتوبہ، اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، ان الفاظ کے ساتھ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع نقل کر دیا کہ بھائی امام احمد فرماتے ہیں یہ جو آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت سے منع کر دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فتاوی ابن تیمیہ جلد 22 صفحہ 295 حوالہ ہے، فتاوی ابن تیمیہ جلد 22 صفحہ 295 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ تو ابن تیمیہ نے یہ اجماع نقل کر دیا۔ اسی طریقے سے ابن عبد البر نے بھی اجماع نقل کیا، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا بعض علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بھئی جب خطبہ ہو رہا تو آپ خاموش رہیں، بالکل اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ نماز کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی۔ اور تیسرے قسم کے علماء ایسے بھی موجود ہیں مفسرین اور صحابہ کرام میں سے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قرأت نماز میں ہو تب بھی منع کر دیا گیا ہے، اگر قرأت امام خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی کسی قسم کی قرأت کی اجازت نہیں ہے، دونوں حالات پر محمول ہے یہ آیت۔ ہمارا جو محل استدلال ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ امام کے پیچھے قرأت کرنے سے روک دیا گیا، اس پر اجماع میں نے نقل کر دیا آپ حضرات کی خدمت میں۔ یہ تو پہلی دلیل تھی
اس کے بعد آپ چلیں آگے. اب ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے دعوے کے مطابق دلائل رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر ہمارے جو غیر مقلدین حضرات کا دعویٰ ہے ان کی دلیل وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے تاکہ کسی قسم کا اشکال بھی باقی نہ رہے, سوال بھی باقی نہ رہے, بات کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. یہ صحیح بخاری جلد اول ہے جی میرے ہاتھ میں. صحیح البخاری جلد اول میں حضرت ابو بکرہ صحابی رسول ہیں, بکر نہیں بکرہ صحابی رسول ہیں, آپ کا واقعہ نقل کیا ہے. اس کا صفحہ 178 ہے. اب اس میں واقعہ کیا نقل کیا, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. رسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ رکوع میں تشریف لے جا چکے تھے. آپ رکوع میں تشریف لے جا چکے تھے. اب یہ مسجد میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام رکوع میں جا چکے ہیں, صحابہ کرام بھی نماز میں رکوع میں جا چکے ہیں. آپ وہیں سے نیت کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور فوراً رکوع کر لیا. آپ نے اسی جگہ پہ رکوع آپ نے کر لیا مسجد میں داخل ہوتے ساتھ. پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کے بعد تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے آپ کو دیکھا اور اس طرح میں ایک دم رکوع میں چلا گیا, نیت میں نے آتے ساتھ باندھی, اب میرا حکم کیا ہے, اب کیا کیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے دعا دی, فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آپ کے اس شوق رغبت کو مزید بڑھائے, آپ کے شوق نماز کی طرف آنے کی شوق رغبت کو مزید بڑھائے, لیکن کوشش یہ کیا کریں جلدی آ جایا کریں, مانا یہ جلدی نماز میں تشریف لایا کریں, مزید آپ کی نماز کی طرف رغبت ہو. اب دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, اسی حدیث مبارکہ سے مسئلہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا, اب وہ آتے ساتھ رکوع میں شامل ہوتا ہے, اس کو رکعت ملے گی کہ نہیں ملے گی, اس کی یہ رکعت نماز بھی شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس کو دوبارہ رکعت پڑھنی پڑے گی علیحدہ سے. تو ہم کیا کہتے ہیں جی, اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے رکوع میں اگر امام کو کوئی پا لے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے, اس کو دوبارہ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. رکوع کی حالت میں اگر امام کو پا لیا نماز ادا ہو گئی, پوری ہوگی. اب دیکھیں ہمارے جو حضرات کہتے ہیں سورہ فاتحہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ نے چونکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی لہٰذا دوبارہ سے نماز پڑھے, سورہ فاتحہ کے بغیر والی آپ کی نماز ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, استدلال سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. رکوع کی حالت میں پایا صحابی نے اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کر دیا, تو آپ نے دعا دی کہ اللہ آپ کے رغبت کو مزید بڑھائے, آئندہ ایسے نہیں کرنا. یوں نہیں فرمایا بھائی آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. جیسے ایک صحابی کا عمل آیا کہ انہوں نے نماز پڑھی دیہاتی اعرابی صحابی تھے, آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, کھڑے ہو جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے نماز پڑھی, کہا دوبارہ کھڑے ہو جاؤ, 3 مرتبہ نماز پڑھوائی. تو یہاں بھی نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ بھائی آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے, آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس سے سمجھ میں آتا ہے سورہ فاتحہ کا حکم فرض اور وجوب کا نہیں ہے مقتدی کے لیے. اگر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور حکم دیتے اور اس کی نماز بھی کامل ہوگی. اب یہ میرے بھائی صحیح بخاری جلد اول سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک حوالہ نقل کیا. ترتیب سے چلیں گے, پہلے میں نے تفسیر رکھی آپ حضرات کی خدمت میں, اب اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت رکھی ہے. اب تیسرے نمبر پہ میں نے رکھنا صحیح مسلم. کون سی کتاب ہے جی؟ صحیح مسلم. بخاری کے بعد جس کا دوسرا درجہ ہے, جس کو صحیحین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب صحیح مسلم سے میں نے آپ کے حضرات کی خدمت میں چند حوالے رکھنے ہیں. اب اس کا صفحہ 208 ہے, صحیح مسلم جلد اول کا کتاب الصلاۃ میں. اب اس میں عمل کیا ہے, اب اس میں عمل یہ ہے رسول اللہ سب کہتے ہیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو پیچھے کسی صحابی نے قرات کی سبح اسم ربک الاعلی, صحابی رسول پیچھے قرات کرنا شروع ہو گئے. نماز سے جب آپ فارغ ہوئے, نماز کے بعد آپ نے فوراً سوال کیا کہ بھئی کون میرے پیچھے قرات کر رہا تھا, میرے پیچھے نماز میں قرات کون کر رہا تھا؟ تو ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے نماز میں قرات کر رہا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا, اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں, فقال قد ظننت ان بعضکم خالجنیھا, میں بھی یہ گمان کر رہا تھا کہ کون مجھ سے قرات میں جھگڑا کر رہا ہے, کون مجھ سے قرات میں مجھ پر خلط ملط کر رہا ہے, بھاری کر رہا ہے مجھ پر قرات کو. تو خالجنیھا یہاں لفظ آ رہا ہے خلط ملط,
اور ایک آگے روایت آئے گی اس میں انازع القرآن کا لفظ آئے گا، جھگڑا کر رہا ہے مجھ سے. تو امام کے پیچھے قرات کرنے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ امام سے جھگڑا کرنا ہے. اور اب دیکھیں یہ روایت 888 حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 888 کیا حدیث نمبر؟ ہاں اگر کسی نے دیکھنا ہے صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں 888 بھی ہے 887 بھی ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں، اس میں دیکھ سکتا ہے یہ روایت. اب آپ اس میں یہ نوٹ کریں، اور یہ نماز بھی ظہر کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز. سری ہوتی ہے جاری ہوتی ہے؟ سری. کیا ہوتی ہے بھائی؟ تو ہم نے کیا کہا تھا، ہمارا محل استدلال کیا تھا، ہمارا دعویٰ کیا تھا، نماز چاہے جاری ہو چاہے سری ہو امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو الحمدللہ ہم نے اپنے دعوے کی مطابق سری نماز کی دلیل بھی صحیح مسلم سے دے دی. کس سے دے دی؟ اب کوئی کہنا کہ یہ روایت ضعیف ہے، کوئی جرت کرے نا صحیح مسلم کی اس روایت پر، کہنا کہ اس روایت میں ضعف ہے، تو پوری مسلم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی اور کتاب میں ہوتا تو مسلم کی یہ 211 پہ حدیث نمبر 905، اس میں کیا ہے؟ طویل حدیث ہے. اس میں ایک جملہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے فَأَنصِتُوا، چپ رہو. کیا کرو بھائی؟ چپ رہو. دیکھو فَاسْتَمِعُوا کا حکم بھی قرآن میں آیا تھا، وَانصِتُوا وَأَنصِتُوا، چپ رہو کا حکم بھی آیا تھا. صحیح مسلم کی اس روایت میں بھی آ گیا امام جب قرات کرے فَأَنصِتُوا، آپ نے کیا رہنا ہے؟ چپ رہنا ہے. کیا رہنا ہے بھائی؟ خاموش رہنا ہے آپ نے. یہ صحیح مسلم کی روایت آ گئی. اور اس روایت پر امام مسلم نے فرمایا تاکید کے ساتھ کہ یہ روایت صحیح ہے. اور اسی روایت کو نہیں بلکہ ایک اور روایت جو دوسری کتب میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی اس روایت کے، اس کو بھی آپ نے یہاں فرمایا کہ وہ روایت بھی صحیح ہے. تو یہاں دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، ایک تو چپ ہونے کا، دوسرا روایت کی صحت کا تذکرہ، اور ایک دوسری روایت جو یہاں موجود ہے اس کی صحت کا بھی امام مسلم کے حوالے سے نقل آ گیا. تو یہ صحیح مسلم 211 میں کتاب الصلاۃ میں یہ روایتیں آ گئی. کتنی دلیلیں ہوں گی جی؟ نمبر 1 کتاب سے. کون سی کتاب سے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کلام اللہ سے پہلی دلیل ہوگی تھی. دوسری دلیل میں نے کہاں سے دی تھی؟ صحیح بخاری سے. تیسری دلیل میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم 208 سے دے دی. چوتھی دلیل یہی صحیح مسلم 211. کتنی دلیل ہوگی میرے بھائی؟ 4 دلیلیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشکل تو نہیں ہو رہا، میں کوشش کروں آسان انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی جائے. تو میرے بھائی یہ 4 حدیثیں اور بھی روایت اس میں موجود ہیں، لیکن ماننے کے لیے ایک بھی اگر بندہ ماننے والا ہو نا، واقعی حدیث کا ماننے والا ہو، اس کی ایک حدیث بھی اس کے لیے کافی ہے. نہ ماننے والا ہو تو سینکڑوں بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے. نہیں مانے گا، اس کی مرضی. تو اس لیے میں نے صرف چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھنے، کیونکہ ہم نے اختصار کو بھی دیکھنا ہے اور مجھے بخار بھی 2-3 دن سے ہے، تو اس کے لیے میں تھوڑا سا شارٹ رکھ رہا ہوں پروگرام. اچھا یہ میرے بھائی میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. اب اس کے بعد میں نے اپنے دعوے کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں موطا امام محمد سے روایت رکھنی ہے. امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب، یہ مترجم ہے، کسی ساتھی نے بعد میں دیکھنی ہو اس میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، آپ کے آسانی کے لیے ہے، اور بے شمار روایات آپ نے اس پر لائی ہیں. اب دیکھیں اس میں ایک روایت میں آپ کی خدمت میں یہ رکھ دیتا ہوں. یہ باب انہوں نے باندھا ہے القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے. اب اس میں طویل حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث مبارکہ یہاں سے آپ سن لیں. اب حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ فقال هل قرأ معي منكم احد فقال رجل انا یا رسول اللہ فقال. اب دیکھیں یہ وہی روایت ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. انی اقول مالی انازع القرآن، انی اقول مالی انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ طویل حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، نماز کے بعد آپ واپس پیچھے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے پیچھے کون قرات کر رہا تھا؟ تو صحابی رسول نے فرمایا جی میں قرات کر رہا تھا آپ کے پیچھے. نبی علیہ السلام نے آگے سے فرمایا میں کہہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے میرے ساتھ قرآن پڑھنے میں تنازع کیا جاتا ہے، کوئی میرے ساتھ قرآن پڑھنے میں جھگڑا کر رہا ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز مجھ پر کیوں غلط باری ہو رہی ہے. اب یہ موطا امام محمد میں روایت موجود ہے.
اچھا اس کے بعد راوی کہتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پیچھے قرات کرنے سے لوگ رک گئے. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, صحابہ سارے مقتدی تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک بھی اگر تلاوت کرتا وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا, امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا تھا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ کتنی دلیلیں ہوگی بھائی؟ کتنی؟ 5 دلیلیں. چھٹی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا اذا سئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم مع الامام فحسبه قراءة الامام وكان ابن عمر لا يقرأ مع الامام. اب یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا. نافع راوی ہیں, وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کیا کوئی امام کے پیچھے قرات کرے؟ امام کے پیچھے قرات کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ سوال حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہو رہا ہے. اب آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز ادا کرے تو اسے امام کی قرات کافی ہے, جب وہ اکیلا پڑھے تو قرات کرے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے قرات کرے, امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے, اس کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اکیلا پڑھے تو پھر نماز قرات کرتا رہے وہ. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کتنی دلیلیں ہوگی میرے بھائی؟ بولے نا بھائی. 6 دلیلیں ہوگی, اور بھی بے شمار دلائل اس پر موجود ہیں. ایک اور آخری دلیل اس پہ ہم نقل کرتے ہیں, جابر بن عبداللہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام. اب یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو. اگر وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو تو اس کی قرات ہو جاتی ہے, اگر وہ امام کے پیچھے نہ ہو تو اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا اس پر کیا ہے میرے بھائی؟ ضروری ہے. اب کتنی دلیل ہوگی مفتی صاحب جی؟ 7 دلیلیں ہو گئی. کتنی؟ اب کوئی کہے نا کہ جی حنفی قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے, تو انشاءاللہ دلیل دلائل کے انبار الحمدللہ موجود ہے. لیکن بات یہ کہ ماننے والا انسان ہو, ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے. نہ ماننے والا ہو تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. اچھا اب آگے ہے میں یہ موطا امام مالک ہے اور اس کے مترجم بھی غیر مقلد ہیں. کون ہے؟ علامہ وحید الزمان. اچھا جی, انہی کے ترجمے سے میں آپ کی خدمت میں چند روایات رکھتا ہوں. اب یہ جابر بن عبداللہ والی روایت یہ بھی لے کر آئے. یہ فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام. اب یہ بھی وہی روایت وہی دوبارہ آ گئی کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جس شخص نے 1 رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی مگر جب امام کے پیچھے ہو. یعنی امام کے پیچھے ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی رکعت ہوگی. اگر امام کے پیچھے نہ ہو, اکیلا ہو, تو اس پر قرات کرنا ضروری ہے. اس پر قرات کرنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے. اب ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے. اب دیکھیں باب بھی باندھا ہوا, باب ترک القراءۃ خلف الامام. امام کے پیچھے قرات چھوڑنے کا باب. ترک کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ترک کیا کہتے ہیں؟ چھوڑنے کا باب. اور یہ ایک نہیں لائے, بے شمار محدثین ابواب اسی ترتیب سے لائے. امام مسلم نہیں کے عنوان سے لائے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا منع کر دیا گیا, اس عنوان سے لائے. یہ لائے ترک کے عنوان سے لائے. موطا امام محمد بھی ترک کے عنوان سے لایا. آگے ابو داؤد نے بھی ترک کے عنوان سے, باقاعدہ ترک کے عنوان سے باب باندھے جا رہے ہیں کہ چھوڑنے کا باب, چھوڑنے کا باب, چھوڑنے کا باب امام کے پیچھے. اب صرف باب پر ہی غور کیجئے, بات سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم باب کے مقلد نہیں ہیں. آگے حدیث موجود ہے, حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں. آگے حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں. اچھا اب یہ سوال کیا ہے؟ اس میں بھی یہ سوال ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ فرماتے ہیں جب کوئی پوچھتا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے امام کے پیچھے تو جواب دیتے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے امام کے پیچھے تو کافی ہے اس کو قرات امام کی. امام کی قرات اس کو کیا ہے میرے بھائی؟ کافی ہے. ہاں جو اکیلا پڑھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے. جو اکیلا نماز پڑھے اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری. اسی مفہوم کے الفاظ اور انہی صحابہ سے موطا امام محمد میں بھی یہ روایت آ گئی ہے, موطا امام مالک میں بھی یہ روایت آ گئی ہے. اب کتنی دلیلیں ہوگی بھائی؟ 10. تلک عشرۃ کاملہ. کتنی دلیلیں ہوگی؟ تلک عشرۃ کاملہ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اب یہ فائدہ میں انہوں نے لکھا, اگر کوئی ساتھی بعد میں دیکھنا چاہے. اب یہ مترجم میں نے پہلے اس لیے بتایا تھا, مترجم یہ غیر مقلد ہے.
اب انہوں نے آگے سے باندھا کہ یہ اثر بظاہر مؤید ہے ابو حنیفہ کے مذہب کو، یعنی جب امام کے پیچھے ہو سری نماز میں یا جاری نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ، وہ بولے نا کون کہہ رہا ہے؟ علامہ وحید الزمان، جو غیر مقلد عالم ہے، جو کیا تھا ان غیر مقلدوں کا بہت بڑا عالم گزرے، مترجم گزرے صحیح ستہ کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ابو حنیفہ کے مذہب کو مؤید ہے، اس کی تائید کر رہے ہیں یہ دلائل۔ یار تمہارا مترجم تو کہہ رہا ہے کہ جی ابو حنیفہ کے دلائل کو یہ حدیث مبارکہ اس کے مذہب کو مؤید ہے، تائید کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ جی حنفیوں کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے، حنفیوں کے پاس کیا ہے؟ دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کوئی ساتھی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ درس کے بعد دیکھ سکتا ہے، یہ میں ترجمے کے لیے دو اسپیشل اور بھی میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ مترجم وہ بھی موجود تھی، اس میں بھی حوالے موجود تھے، اسی طریقے سے اور بھی ابو داود کتاب موجود تھی، نسائی صحیح ستہ میں شامل ہے، یہ ساری کتابیں سب میں یہ حوالے موجود ہیں۔ تو صرف فی الحال میں نے آپ کی خدمت میں 10 حوالے نقل کر دی اپنے دعوے کے مطابق۔ قرآن کریم بھی آ گئی، مات تفسیر آ گئی، صحیح بخاری بھی آ گئی، صحیح مسلم بھی آپ کی خدمت میں رکھ دی، اور اس سے 2-3 روایتیں رکھ دی، موطا امام محمد بھی رکھ دی، موطا امام مالک بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ اس سے آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں امام کے پیچھے قرات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، ابتداء مشروع تھی، صحابہ قرات کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام پر قرات کو باہری ہوئی، اللہ نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آیت اتار دی، فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد سے اجماع نقل کر دیا کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا کوئی اس کو کہے جی مشرکین کے بارے میں۔ ایک غیر مقلد سے میری بات ہو رہی تھی گزشتہ سال، مجھے کہتا ہے یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس کے بارے میں؟ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ مشرکین کے بارے میں۔ میں نے کہا واہ جی واہ، کمال ہو گیا، مشرکین کے بارے میں آیت پوری کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت مشرکین پر رحم فرماتے ہیں؟ اور قیامت کے دن مشرکین پر رحم فرمائے گا اللہ کی ذات؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مشرک کو تو اللہ معافی نہیں کرے گا، اور گناہ تو پھر بھی اللہ کی ذات معاف کر دے گی، لیکن اللہ نے مشرک کے لیے قاعدہ بیان کر دیا کہ اس کو معاف نہیں کرے گا اگر شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ تو پھر یہ آیت کو اٹھا کر مشرک پر فٹ کر دینا، اور جو مشرکوں کی آیت ہے ان کو اٹھا کر ائمہ پر فٹ کر دینا، اس کو دجل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دجل، دھوکہ۔ اب یہ جو تقلید کے رد پر جتنی آیتیں اتباع والی پڑھتے ہیں، میں نے گزشتہ بیان میں بھی قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اب یہ روایت مشرکین پر رد پہ اس کو اٹھا کر ائمہ مجتہدین پر فٹ کرتے رہتے ہیں، اور جو آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی اس کو اٹھا کر، جو آیت مومنین مقتدین کے بارے میں نازل ہوئی اس کو اٹھا کر مشرکین پر فٹ، برعکس چلتے ہیں۔ دیکھو قرآن کا حکم جس چیز کے لیے آیا، حدیث کا حکم جس چیز کے لیے آیا، خدا کے لیے اس حکم کو اسی جگہ پر رکھو، تبدیلی گنجائش یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کا کام تھا کہ قرآن مجید کا حکم وہ اپنی کتاب جو تھی تورات، اس کو حکم اپنی مرضی سے جدھر چاہے فٹ کرتے رہتے تھے، اس لیے یہ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ شیوا نہیں دیتا۔ اچھا اب میرے بھائی آئے، آپ نے اپنا دعویٰ بھی دیکھ لیا اور دلائل بھی دے دیے، اب اس پہ کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ بولے بھائی، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو ایسا تو نہیں ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا اب آئے دوسرے پوائنٹ پہ، ہمارے غیر مقلدین حضرات جو اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ نے ان کے دلائل بھی سنے ہوں گے، ان کے دلائل کا تجزیہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس شخص کی نماز ہی، بولے بھائی، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب یہ صحیح بخاری کی اتنی روایت ہے۔ اچھا جی، بخاری سے آپ کی دلیل آ گئی جی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس روایت سے استدلال یہ جو کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ثابت ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے، چیک بھی کرنا ہے، دلیل کا موازنہ بھی کرنا ہے، جائزہ بھی لینا ہے، تحقیق بھی دیکھنی ہے دلیل کی۔ اچھا اب دیکھیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے قرات واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو یہ حدیث مبارکہ آپ پیش کر رہے ہیں، نمبر 1، اس حدیث کو، ان حدیث مبارکہ کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خبر واحد سے فرضیت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد سے، پہلی بات یہ علمی بات ہے، چلو یہ ذہن میں نہ بھی رہی تو خیر ہے، خبر واحد سے فرضیت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، یہ روایت، اس روایت کا تعلق مقتدی کے ساتھ ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے۔
آپ نے جو اس مطلق روایت کو مقتدی کے لیے فٹ کر دیا ہے کہ مقتدی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور روایت تو مطلق ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہم نے بھی کہا اس کی نماز نہیں ہوتی بے شک، لیکن ہم نے کہا یہ تب ہے جب وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے نہیں. وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ روایت اور اس طرح کی اور جتنی روایات ہیں، ان تمام روایات کا حکم ذکر کر دیا. آپ فرماتے ہیں ان روایات سے قطعاً مقتدی کے لیے حکم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ منفرد کے لیے. کس کے لیے ہے یہ حکم؟ کس کے لیے ہے؟ منفرد کے. اور اس روایت کے ایک راوی جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِلْمُنْفَرِدِ، یہ منفرد کے لیے حکم ہے، یہ مقتدی کے لیے حکم. ہمارا جھگڑا مقتدی میں چل رہا ہے، منفرد میں. منفرد کو تو ہم بھی مان رہے ہیں، امام کا ہم بھی مان رہے ہیں، جھگڑا تو مقتدی کے لیے چل رہا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا بخاری کی وہ روایت دکھاتے جس میں لکھا ہوتا ہے مقتدی پر لازم ہے. مقتدی کا تو تذکرہ ہی نہیں، مطلق آیت ہے، اس کو آپ فٹ کر رہے ہیں. آ گئی ہے. تو ایک تو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، منفرد کے لیے. نمبر 2، حکم عام ہے، اس کا خاص نہیں ہے. آپ نے کیسے اس کو خاص کر دیا؟ اس میں تو مقتدی کی صلاحت ہی نہیں ہے. آپ کے ذمہ یہ ہے صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے ایسی کوئی روایت دکھا دیں جس میں یہ لفظ ہو مقتدی اگر امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا اس کی نماز ناقص ہوگی، باطل ہوگی، ادا نہیں ہوگی، کسی قسم کے الفاظ ہوں. ایک صحیح روایت آپ پیش کر دیں. پیش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ان کو؟ یہ ہمارا سوال ہے. ہمارے اساتذہ اس پر لاکھوں ڈالر انعام رکھ دیتے ہیں. کتنے؟ $50 لاکھ ہمارے استادوں نے اس پہ انعام رکھا ہے.